بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب کریم کے اسم عظیم سے جو خالق ارض و سما ہے، مالک شرق و غرب۔ درود و سلام شان کائنات جان کائنات نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ عامر عثمان عادل اپنے یوٹیوب چینل اور آفیشیل فیس بک پیج پر پاکستان اور دنیا بھر میں بسنے والے اپنے پیارے ہم وطنوں کو سلام عرض کرتا ہے۔ آج میرے ساتھ موجود ہیں کوٹلہ عرب علی خان کی ہر دل عزیز شخصیت راجہ شاہد سرور، جو کہ موبائل ایسوسی ایشن کے صدر ہیں۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ 12 ستمبر سن 2022 کوٹلہ عرب علی خان کی تاریخ میں ایک بڑا افسوسناک دن تھا، جب دن دہاڑے کوٹلہ مارکیٹ میں ہمارے بڑے ہی پیارے اور خوبصورت نوجوان ملک وقاص سمرالہ کو ان کی موبائل شاپ پر دیدہ دلیری سے قاتلوں نے بالکل نہتے ملک وقاص کو بے گناہی میں قتل کر ڈالا۔ یہ قتل بظاہر ایک اندھا قتل تھا۔ اس قتل کے بعد قاتل فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ سی سی ٹی فوٹیج سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی۔ پولیس کے لیے ایک چیلنج تھا، لیکن ناظرین اصل امتحان ملک وقاص کے خاندان کا تھا۔ بڑی کہانیاں مرچ مسالے لگا کر طرح طرح کے بہتان اور کیا کیا الزامات تراشے گئے مرحوم پر۔ ناظرین، ایک بڑی طویل جد و جہد تھی قاتلوں تک پہنچنا، کیونکہ قاتل عادی مجرم تھے، شفاق قاتل تھے، پیشہ ور ڈکیت تھے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں راجہ شاہد سرور کو، جو کہ صدر ہیں موبائل ایسوسی ایشن کے، اور اپنی ایسوسی ایشن کا کوئی بھی مسئلہ ہو راجہ صاحب اس کو اپنی ذات کا مسئلہ سمجھتے ہیں۔ یہ لڑائی انہوں نے کیسے لڑی، قاتلوں تک کیسے پہنچے، 7 ماہ کی مسلسل جد و جہد کے بعد کس طرح قاتلوں کا کھرا لگایا، ان کو گرفتار کیسے کروایا، آج یہ کہانی ہم ان کی زبانی سنیں گے۔ اور ناظرین، وجہ قتل کیا تھی یہ بھی آپ کو بتائیں گے، اور جتنی کہانیاں منسوخ کی گئی تھی من گھڑت، ان کا پول بھی کھولیں گے۔ تو ناظرین، پہلے آپ کو خبر دے دوں، پس منظر جو دوست ہمارے اس ویڈیو میں ماضی سے گواہ نہیں ہیں، یہ واقعہ ہے 12 ستمبر 2022 کا، اور وقت تھا 3:55 سے پہلے۔ آپ یہ اپنے موبائل سکرین پر پہلے سی سی ٹی فوٹیج دیکھیں کہ کس طرح قاتل آئے ملک وقاص سمرالہ کی دوسری موبائل شاپ پر، اور انہوں نے ان کے ملازم سے بدتمیزی کی، تکرار کی، جھگڑا کیا اور مطالبہ کیا کہ بلواؤ اپنے مالک کو۔ ملک وقاص اپنی دوسری موبائل شاپ پر وہاں سی سی ٹی فوٹیج میں دیکھ رہے تھے۔ ویڈیو دیکھ کر وہ وہاں اپنی دکان میں آتے ہیں۔ وہ بڑے آرام سے، آپ یہ فوٹیج دیکھیں ساتھ چل رہی ہے، کہ وہ ان کو قاتلوں کو بیٹھنے کا کہتے ہیں۔ اس وقت تک ان کو نہیں علم تھا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ جی ناظرین، اس کے بعد ان کو بیٹھنے کا کہتے ہیں، لیکن وہ فائر سیدھا کھول دیتے ہیں بلا اشتعال، بغیر کسی وجہ کے، اور اس کے بعد ان کو فرار ہوتے ہوئے بھی اسی سی سی ٹی فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ 3 افراد تھے۔ ایک ان کا ساتھی باہر موٹر سائیکل پر مارکیٹ کے باہر انتظار کر رہا تھا، اور 2 دکان کے اندر تھے جنہوں نے قتل کی یہ واردات کی، اور اس کے بعد کامیابی سے بھاگ نکلنے میں یہ کامیاب ہوئے۔ ناظرین، یہ ساری واردات تھی جس کو چند سیکنڈ لگے۔ اس کے بعد کہانیاں تھی سوشل میڈیا پر، طرح طرح کے قصے تھے، اور بڑا دکھ ہوا، بڑا افسوس ہوا کہ جب سمرالہ گاؤں سے ایسی آوازیں تھیں، کسی نے اس کو کوئی رنگ دیا، کسی نے کہا جی ڈکیتی کرنے آئے تھے، ڈکیت تھے، کسی نے کہا جی کہ یہ کسی عورت کا چکر۔ ظالم نہیں بخشتے۔ اپنا جو ان کے لوگوں کے اندر ایک اناد ہوتا ہے نا، موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ کسی نے کہا جی لڑکی کا کوئی چکر تھا، کوئی دوستیاں تھیں، کسی نے اس پاداش میں انتقام لینے کے لیے غیرت کا معاملہ تھا، بندے بیچ کر اجرتی قاتل مروا دیا۔ لیکن الحمدللہ ناظرین، آج میرے رب نے ملک وقاص کو بھی اور اس کے پورے گھرانے کو بھی اور موبائل ایسوسی ایشن کوٹلہ کو بھی سرخرو کر دیا۔ ناظرین، کہانی کچھ یوں بنی کہ یہ جو 3 افراد موٹر سائیکل پر سوار ہو کر آئے تھے، بعد میں جن کی شناخت ہوئی، ایک زین گجر نام کا لڑکا ہے، 9 عمر، جس کا گاؤں حقلہ ہے، پی ایس او الغنی جو جی ٹی روڈ پہ پمپ ہے اس کے پیچھے گاؤں ہے حقلہ۔ یہ اس کا باپ گجر ہے، اور اس کی ماں جو ہے وہ پٹھانی ہے، اور پشاور میں ان کا بڑا لمبا چوڑا سلسلہ ہے۔ اور ناظرین، اس کے بعد دوسرا لڑکا، یہ آپ موبائل سکرین پر تینوں دوستوں کی تصویر دیکھیں ذرا۔ سب سے چھوٹے قد والا جو دائیں طرف کھڑا ہے زین گجر سکنہ حقلہ، درمیان میں جو لمبے قد والا ہے مانی گجر جو ابھی مفرور ہے۔ زین گرفتار ہو چکا ہے اور اس کو پیش کروایا تھا۔ مانی گجر مفرور ہے،
تیسرا مرکزی قاتل جس نے فائر کیا تھا وقاص پر، یہ آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں، یہ شکیل ہے، سکنہ ڈلہ رجادی، جی ٹی روڈ پر پنجن کسانہ میاں جی ہوٹل کے ساتھ علی چک سے رستہ جاتا ہے اس کے گاؤں کو۔ ناظرین اب میں آپ کو اصل قصہ بتاتا ہوں، لیکن پہلے چلتا ہوں میں راجہ شاہد سرور کی طرف، ان کی زبانی سنیں گے کہ ماجرا کیا ہوا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر۔ راجہ صاحب یہ بتائیے گا کہ ملزم بڑی تگ و دو کے بعد پکڑے گئے ہیں، کہانی کیا نکلی ہے، اصل یہ قتل ہوا کیوں؟ اصل کہانی جو نکلی ہے یہ موبائل والی نکلی ہے، Y33 جو انہوں نے گن پوائنٹ پہ چھینا تھا، انہی ملزمان نے وہ موبائل پہلے چھینا تھا؟ جی سر جی، وہ تھا انہوں نے دولتہ نگر کے پاس ایک بندہ مٹھائی کا کام کرتا ہے، اس سے فون کھینچا چھینا تھا ڈکیتی کے دوران، Y33 اور پلس 24,000 بھی ساتھ تھے، نقدی بھی تھی، اور گن پوائنٹ پہ اس سے پیٹرن کا لاک بھی پوچھ لیا تھا جی۔ اس کے بعد انہوں نے چھیننے کے بعد اسے کہا تھا کہ اگر ایف آئی آر کروائی تو آپ کو گولی مار دیں گے، ہم ختم کر دیں گے آپ۔ اچھا، اس میں ان کو ڈرایا دھمکایا تھا، اس نے کوئی ایف آئی آر نہیں کروائی۔ اس کے بعد پھر تھانے گیا جا کے ایف آئی آر کروائی ہے اس نے، ایف آئی آر کروانے کے بعد پھر جو ہے یہ فون سیل کرنے کے لیے 11 تاریخ کو زین آیا ہے پاک موبائل پہ، ملک وقاص کی دکان کے ساتھ والی دکان پہ آیا پاک موبائل پہ، چوری کا ڈکیتی کا چھینا ہوا موبائل بیچنے کے لیے۔ جی سر، شکیل بھی اس کے ساتھ تھا؟ شکیل ساتھ تھا، بائک پہ کھڑا تھا، زین دکان کے اندر آیا۔ جی سر، اس نے موبائل دیا، آگے موبائل دیا، اس کے بعد دکاندار نے چیک کرنے کے بعد کہا کہ یہ تو چوری کا کیس ہے۔ یہ آپ کی پالیسی ہے کوئی ایسوسی ایشن کی کہ کس طرح موبائل لینا ہے؟ ہاں جی سر، ای گیجٹ پہ بھی چلاتے ہیں، اس کے بعد آئی ڈی کارڈ ڈیٹا سارے لینے کے بعد چیک کرنے کے بعد جب اس کا ڈیٹا چیک کیا گیا تو اندر سے محسوس ہوا کہ یہ فون جو ہے یہ ڈکیتی اور چوری کا ہے۔ جب اس کو کہا تو وہ فون سنتے سنتے باہر نکل گیا، فون بھی چھوڑ گیا اور آئی ڈی کارڈ بھی چھوڑ گیا، اپنا موبائل فون جو چوری والا وہ جی سر وہ بھی چھوڑ گیا، اپنا اوریجنل شناختی کارڈ جی سر چھوڑ کے چلا گیا جی۔ اس کے بعد شکیل باہر کھڑا تھا، یہ واپس چلے گئے ہیں۔ اس کے بعد 12 تاریخ کو یہ پلان بنا کے پلان کے تحت تینوں آئے ہیں، منصوبہ بندی کے تحت آئے ہیں، موبائل لینے اور آئی ڈی کارڈ لینے۔ جی سر، لیکن آگے غلطی سے آگے والی شاپ پہ چلیں گے ماشاء اللہ موبائل پہ جی، ماشاء اللہ موبائل پہ جب گئے ہیں تو انہوں نے جا کے بدتمیزی کی ہے، جو ملازم تھا لڑکا اس کے ساتھ سی سی ٹی وی پہ وقاص دیکھ رہا تھا، وہ گیا اندر، اس نے جا کے کہا کہ بدتمیزی کیوں کر رہے ہیں آپ، بیٹھتے ہیں آرام سے بیٹھ کے بات کریں۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے موبائل اس سے لیا ہے، اس نے کہا کہ ہم نے موبائل خریدا ہی نہیں ہے اس سے، پھر انہوں نے موبائل خریدے نہیں ہے، پھر اس نے بٹھایا ہے۔ تیسری دفعہ جب دروازہ بند کرنے لگا ہے تو انہوں نے پسٹل نکالا ہے تو فائر کر دیا ہے، پہلا فائر شیشے پہ ہٹ ہوا ہے، دوسرا فائر جو ہے وقاص کو ہٹ ہو گیا، اس کے بعد یہ فرار ہو گئے۔ راجہ صاحب اس کے بعد آپ نے پولیس نے اپنی تفتیش کرنا تھی، آپ نے بطور موبائل ایسوسی ایشن کے صدر کے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر یہ عزم کیا کہ ہم نے ان قاتلوں تک پہنچنا ہے، کیونکہ ایک بڑا افسوسناک واقعہ تھا کہ دن دہاڑے لوگ آ کر دکانوں پہ گولیاں مارنا شروع کر دیں۔ آپ نے آغاز کیسے کیا؟ سی سی ٹی وی فوٹیج سے شناخت کی؟ CCTV فوٹو سے ہم نے شناخت کی، اس کے بعد زین کی ہم نے TR اس کی لے لی، سارا ریکارڈ لے لیا اس کے والدین کا، اس کے بعد شکیل کی جو ہے وہ فوٹو سے ہم نے اس کی شناخت کر لی، ناظرہ کی شناخت کرنے کے بعد ہم نے پھر ان پہ جو ہے قانونی کارروائی کرنی شروع کر دی پولیس کے ساتھ، پولیس ان کے پیچھے تھی، ریڈ کیے، یہ آگے آگے بھاگتے رہے۔ اچھا جو زین ہے پہلے یہ پیش ہوا تھا آپ کی تگ و دو کے بعد، تو زین کے بارے میں کیا پتا چلا آپ کو؟ زین کے بارے میں اس کی جو ماں ہے وہ پٹھانی ہے، وہ آلریڈی سمگلر ہے، اس کا جو پتا چلا تھا وہ سمگلر ہے، وہ ایسے کاموں میں ملوث ہے، اور اس کے جو نندیال ہیں وہ بھی اس کام میں، پٹھان ہیں وہ پشاور کے، وہ بھی اس مسئلے میں جو ہے 2 نمبریوں میں ملوث ہیں سارے۔ ایسا زین جب گرفتار کروایا، پیش کروایا اس کے ورثاء نے، جب آپ نے ان کے گرد گھیرا، پولیس نے تنگ کیا، تو زین نے میری اطلاع کے مطابق پولیس کو بھی ڈاچ کر دیا، تیسرے ساتھی کا اس نے بتایا ہی نہیں؟ بالکل اس نے نہیں بتایا، اسے پتا تھا کہ مانی گجر ہے ہمارے ساتھ، وہ اس کی تصویر بھی اس وقت ہمارے پاس موجود ہے کہ وہ ساتھ تھا، لیکن پولیس ناکام رہی ہے اس کی تفتیش کرنے میں، پوری تفتیش نہیں کر سکی۔ وہ جو سب انسپیکٹر اختر صاحب تھے اور یہاں پہ منشی تھے، غالباً منشی کا نام تو مجھے یاد نہیں ہے، جو بھی تھا اس وقت، انہوں نے تفتیش اس کی صحیح نہیں کی۔ یعنی جب زین پولیس کے پاس آ گیا تھانہ ککرالی میں، اگر اس کی صحیح تفتیش کر دی جاتی تو اسی وقت تیسرے ملزم کا تیسرے ساتھی کا بھی اگل دینا تھا اور شکیل کو بھی گرفتار کرانے میں مدد دینی تھی، لیکن اس نے کوئی مدد نہیں دی۔ راجہ صاحب یہاں ایک اور بڑی خوفناک بات پتہ چلی ہے
کہ یہ ایلیٹ فورس کی وردیاں پہن کے ڈکیتیاں کرتے تھے؟ بالکل سر، یہ آلریڈی ہمارے پاس اس کی تصویریں جو ہے موجود ہیں۔ ناظرین آپ اپنی موبائل سکرین پر دیکھیں گے یہ اتنے شفاق اور عادی قاتل ہیں، ڈکیت ہیں کہ ایلیٹ فورس کی وردیاں، یہ آپ تصویر دیکھیں گے کہ وردیاں پہن کر یہ لوگوں کو لوٹتے تھے اور قتل کرتے تھے۔ جی اچھا راجہ صاحب، اب زین تو جوڈیشل ہو گیا، پہلے ہی جیل بھجوا دیا پولیس تھانہ ککرالی نے ناقص تفتیش کے بعد۔ اب اصل آپ کا ٹارگٹ مرکزی قاتل شکیل تھا۔ شکیل میری اطلاع کے مطابق انتہائی شاطر، چالاک، اور کتنے ریڈ کیے تھی پولیس نے؟ تقریباً 6 ریڈ کیے ہیں اس پہ۔ وزیر آباد سے 6 فروری کو یہ بھاگا ہے۔ وہ بڑا سنا ہے فلمی انداز میں بھاگا ہے۔ وہ یہ سین تھا جب ہم وہاں پہ پہنچے ہیں 4 بجے، یہ چھت پہ تھا۔ چھت پہ دیکھ کے پولیس، تو اس نے پہلے تو اپنی کان پٹی پہ پسٹل رکھا ہے کہ میرا آخری وقت آ گیا، اس کے بعد ساتھ ہی چھلانگ لگائی ہے تو دوسری بلڈنگ پہ گرا ہے۔ اس سے بھاگتا یہ تقریباً کم از کم 50 گھر ہوں گے جو کہ دوڑ کے یہ بھاگ کے تو اس سائڈ پہ اس نے فلمی انداز میں شوٹنگ ہو رہی ہوتی ہے، گلیوں میں چھتیں پھلانگ کر یہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ اور اس سے پہلے کسی ایک وڈیرے کے ڈیرے سے بھی ایسے ہی بھاگا تھا؟ بالکل ایسے ہی ہے، وہ تھا کاموں کی سے بھاگا تھا۔ جی سر، تتلے علی والا۔ تتلے علی۔ ناصرین 6 ریڈ، ملزم اتنا عادی، اتنا شاطر ہے اور آزاد کشمیر میں روپوش رہا، پنجاب میں پھرتا رہا، اور بالآخر جب یہ گرفتار ہوا ہے رمضان میں، اور راجہ صاحب کو میں دوبارہ سلام پیش کرتا ہوں کہ ایلیٹ فورس کے ساتھ راجہ صاحب اپنی جیب سے خرچ کر کے اپنے وسائل پر ملزم کے پیچھے، درد ان کے اندر صرف یہ ہے کہ میری مارکیٹ کا، میری ایسوسیشن کا ایک خوبرو نوجوان، ماں باپ کا پیارا بیٹا قتل ہوا ہے اور بے گناہی میں قتل ہوا ہے۔ رمضان میں کتنے روزے آپ نے باہر گزارے ہیں جی؟ کتنی سحریاں آپ نے باہر کی؟ تقریباً ہم 10 کو گئے ہیں۔ 10ویں روزے یا 10 اپریل کو؟ 10 اپریل کو 10 اپریل کو 19 روزہ بنتا ہے۔ اس کے بعد ہم جب ریڈ کیا صبح تو اپنا روزہ تو جاتی دفعہ ہم نے ہوٹل پہ ایک کھولا ہے، اس کے بعد ہم وہاں چلے گئے شیخوپورہ، نہیں گجرات میں ہوٹل جاتی دفعہ۔ اس کے بعد واپسی پہ ہم نے المحبوب پہ آ کے سحری کیا، وہاں پہ آ کے ہم نے روزہ رکھا ہے، پھر واپس آئے ہم۔ یہ شیخوپورہ سے پکڑا گیا؟ لاہور روڈ شیخوپورہ سے۔ وہاں کرائے کا مکان لے کے؟ کرائے کے مکان میں ماں باپ بھی ادھر ہی رہ رہے تھے اس کے، اور بہن بھائی بھی ادھر ہی رہ رہے تھے۔ اور آپ نے جو آخری ریڈ کیا ایلیٹ فورس نے، اس کا پورا بندوبست کیا جو پہلے 2 ریڈ میں بھاگ نکلا تھا؟ جی سر، وہ ہر طرح سے ہم نے کارڈن کر کے اس کے بعد اس پہ ریڈ کی ہے۔ جب یہ گرفتار ہو گیا سر، اس وقت اس کے پہلی اس گرفتاری کے وقت کیا تاثرات تھے؟ اس نے کیا تاثرات اس کے رد عمل تھے؟ پہلے تو یہ کچھ جھوٹ بولتا رہا ہے، جب پولیس نے تفتیش شروع کی ہے تو پھر اس نے سچ اگلنا شروع کر دیا سارا، کہ میرے ساتھ مانی گجر تھا۔ پہلے تو کسی اور بندے کا نام لے رہا تھا، اس کے بعد کہا ہے اس نے کہ میرے ساتھ مانی گجر تھا۔ تیسرا اس نے تینوں کردار بتا دیے، تینوں کردار کہ ہم 3 تھے، مانی گجر، زین گجر اور تیسرا میں۔ جی سر، اس نے پچھلی وارداتوں کا بھی اعتراف کیا؟ بالکل اعتراف کرتا ہے۔ سر یہاں ایک بات ذہن میں آ گئی میرے کہ یہ عادی قاتل ہے شکیل، اجرتی قاتل بھی ہے۔ لالا موسیٰ میں بھی کسی نے اس کو نامزد کر دیا؟ بالکل، مختار شاہ صاحب ہیں، اقلا کے ہیں، اور آج کل وہ لالا موسیٰ میں شفٹ ہو گئے ہیں، ان کے بھائی کا قتل ہوا ہے، انہوں نے اس کو نامزد کیا ہوا ہے۔ ناظرین اتنا خطرناک ہے کہ اس نے لالا موسیٰ میں بھی اسی طرح دوران ڈکیتی ماسک پہن کر نہ رکنے پر یا مزاحمت پر ایک بے گناہ شخص کو قتل کیا ہوا ہے۔ راجہ صاحب بڑی طویل آپ نے جدوجہد کی ہے، آپ کو کیا خیال تھا؟ لوگ تو ہمارے ڈرتے ہیں، پیروی کرتے ہی نہیں، مدعی بیچارے وہ تو اپنے درد کو چل رہے تھے، ان کا خون تھا۔ آپ کے ذہن میں کیا خیال تھا کہ میں نے اس کا پورا پیچھا کرنا ہے، اس کو پکڑنا ہے اور سزا دلوانی ہے؟ خیال کیا تھا کہ آپ کے بطور ایسوسیشن آپ اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں؟ راجہ صاحب دیکھ رہے ہیں راجہ صاحب کی آنکھوں میں آنسو۔ میں سلام پیش کرتا ہوں اس شخص کی عظمت کو۔ کاش ہماری مارکیٹوں کے رکھوالے، ہماری بستیوں کے سرکردہ افراد ایسے ہو جائیں، ہماری بستیوں کا امن، کسی درندے کو یہ جرت نہ ہو کہ ہماری بستیوں کا رخ کرے۔ راجہ صاحب آپ پر مشکل وقت بھی آیا ہوگا اس 7 ماہ میں؟ کافی آئے ہیں سر۔ آپ کو دھمکیاں بھی ملی ہوں گی؟ بالکل ہیں۔ ناظرین میں کیا کہوں، میں سمجھتا ہوں راجہ شاہد سرور پورے پنجاب پاکستان میں اپنی ایک مثال بن کر ابھرے ہیں۔ موبائل ایسوسیشن کی ذمہ داری ان کے کندھوں پر ہے۔ ان کو دوسری بار آپ کو لوگوں نے چنا ہے؟ نہیں سر، یہ میں 2012 سے موبائل صدر یونین کا چلے آ رہے، 2012 سے اس شخص کے پاس یہ ہوتا ہے، لیکن 7 ماہ اس شخص نے آرام، سکون، نیند
اپنی تج دی تھی اور عزم یہ کیا تھا کہ جب تلک میں وقاص کے قاتلوں کو درندوں کو گرفتار کر کے پابند سلاسل نہیں کرا لیتا میں چین سکون سے نہیں بیٹھنے والا. اور آج میرے رب نے اس شخص کو سرخرو کیا ہے. آج موبائل ایسوسی ایشن کوٹلہ سر اٹھا کے چل سکتی ہے کہ ہاں ہم نے اپنے ساتھی کے لہو کے قطرے قطرے کا حساب دیا ہے. ناظرین ابھی تیسرا درندہ مفرور ہے اور امید کرتے ہیں کہ جلد وہ بھی پابند سلاسل ہوگا. اور آخر میں ان سارے میں کیا لفظ استعمال کروں, اللہ انہیں ہدایت دے, جنہوں نے وقاص سمرالہ کے اس بہیمانہ قتل کو نہ جانے کیا کیا رنگ دیا. کبھی غیرت کا نام دیا, کبھی کسی لڑکی کا چکر دیا, کبھی کسی عورت سے منسوب کیا. ظالموں, آپ کو شرم نہیں آتی؟ جس گھر میں ماں باپ کے بڑھاپے کے سہارے کی, بہنوں کے ویر کی, بھائیوں کے بازو کی جوان لاش پڑی حسین میں, اور آپ اس کو کس کس طرح کے رنگ دیتے ہیں, کیسے آپ کا ضمیر گوارا کرتا ہے. اور آج میرے رب نے وقاص سمرالہ کو, اس کے ماں باپ کو, اس کے پورے خاندان کو سرخرو کر دیا ہے رب کے حال. آج اس کی بے گناہی پاک دامنی پر مہر تصدیق ثبت ہو گئی ہے. آج وہ ساری کہانیاں مرچ مسالے لگا کر جو آپ نے 7 ماہ میں سنائی تھی چوکوں چراہوں کھلیانوں میں بیٹھ کر دکانوں پر, وہ ساری دم توڑ گئی ہیں. میرے رب نے ثابت کر دیا کہ ملک وقاص سمرالہ شہید, کیونکہ اس نے کوئی جرم نہیں, اس نے کسی کی دل آزاری نہیں کی تھی. یہ قاتل صفاق ڈکیت اجرتی قاتل تھے. انہوں نے ایک روز پہلے سرائے ڈھنگ ماچی آل سے دوران ڈکیتی ایک مٹھائی فروش سے وائے 33S چھینا تھا. وہ بیچنے یہ 10 تاریخ کو کوٹلہ شام 7 بجے ایک دوسری پاک موبائل شاپ پر آئے تھے, اور وہاں جب پتا چلا کہ پھنس گئے ہیں تو یہ اپنا ID کارڈ اور وہ موبائل چھینا ہوا چھوڑ کر بھاگ گئے. اگلے روز یہ منصوبہ بندی سے 3 لڑکے اپنا موبائل اور شناختی کارڈ لے گئے. کہانی بس صرف اتنی سی, شومی قسمت کہ یہ پاک موبائل پر جانے کی بجائے ملک وقاص سمرالہ کی دکان پر آئے. اور وہاں جب ان کو پتا چلا کہ شاید ہم دوبارہ آج پھنس جائیں گے, ہمارے دونوں کے پاس پسٹل ہیں, تو انہوں نے ایک لہجے میں ماں باپ سے ان کا سہارا چھین لیا, بہنوں سے ان کا ویر چھین لیا. ناظرین, یہ کہانی بڑی دردناک, لیکن میں اللہ رب العزت کے حضور سجود ہوں کہ آج ملک وقاص سمرالہ رب کی بارگاہ میں صاف ستھرا سچا نہایا ہوا اور پاک دامن ثابت ہو گیا. اور میرے بھائی کوٹلہ مارکیٹ کے سرحیل, میں سمجھتا ہوں جن معاشروں میں راجہ شاہد سرور جیسے ذمہ دار ہوتے ہیں, وہ بستیاں, ان کا امن, ان کا سکون جو ہے کوئی درندہ پامال نہیں کر سکتا. میں آخر میں گجرات تھانہ گگرالی کی تو کارکردگی آپ کے سامنے ہی ہے. اگر وقاص سمرالہ کے گھر والے, ان کے بھائی اور راجہ شاہد سرور اگر یہ کمر کس کر 7 مہینے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر ان درندوں ملزموں کے پیچھے دن رات ایک نہ کرتے, اپنی جیب سے اس شخص نے خرچ کیا ہے ملزموں کو ٹریس کرنے کے لیے, تو شاید یہ قاتل کبھی پکڑے نہ جاتے. جتنے شاطر یہ ہیں, عادی مجرم ہیں. اور ایلیٹ فورس کے آپ بتا رہے تھے جو انچارج ہیں ہمارے سب انسپیکٹر وقار صاحب, ان کا کردار بہت اچھا کردار ہے ان کا. انہوں نے آپ کے ساتھ ہر لمحہ تعاون کیا. جب بھی کال کیا انہوں نے کہا جی میں تیار ہوں, جہاں آپ نے نشاندہی کی انہوں نے ساتھ کیا ہمارے. ناظرین, میں کوٹلہ ارب علی خان, کوٹلہ مارکیٹ اور سمرالہ کی جانب سے ایلیٹ فورس گجرات کے انچارج سب انسپیکٹر وقار صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جب جہاں ان کو آواز دی موبائل ایسوسی ایشن نے, راجہ شاہد سرور نے, مدعیان نے, انہوں نے لبیک کہا اور تامل نہیں برتا مجرموں کی کمین گاہوں پر ریڈ کریں. ناظرین, آخر میں دوبارہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنے نظام سے کوئی امید نہیں, ہمیں اپنے وڈیروں سے, سیاستدانوں سے کوئی امید نہیں. راجہ صاحب, اس سارے عمل کے دوران آپ سیاستدانوں کا کردار کیا دیکھتے ہیں؟ بڑے بڑے نام ہیں, لیکن کسی کا کوئی کردار نہیں ہے, کسی نے کوئی معاملت, کوئی کچھ بھی نہیں پوچھا تک نہیں ہے. جی ناظرین, یہ لڑائی اپنی عزتوں کی, غیرت کی, اپنے امن کی, اپنی جان و مال کے تحفظ کی ہمیں خود لڑنا ہے. اور یہ ایک رول ماڈل بن کر ابھرے ہیں راجہ شاہد سرور. یہ ایک پیغام گیا ہے کوٹلہ مارکیٹ سے کہ اٹھو, غیرت کی زندگی جینا سیکھ لو, اے ظلم کے ماتوں لب کھولو, چپ رہنے والوں چپ کب تک, کچھ اشک تو ان سے اٹھے گا, کچھ دور تو نالے جائیں گے. چلتے بھی چلو, بڑھتے بھی چلو, کٹتے بھی چلو, سر بھی بہت, بازو بھی بہت, چلتے بھی چلو کہ اب ڈیرے منزل پہ ہی ڈالے جائیں گے. عامر عثمان عادل کو دیجیے اجازت. سلامتی ہو, اللہ آپ کو اپنی امان میں